ہمارے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں مختار شیخ ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر ہیں, سینئر کنسلٹنٹ ہیں نیفرولوجی میں, اس کے علاوہ جراسٹک میں ڈاکٹر علی اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید, صبح بخیر. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, یہ بھی مختار شیخ ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر عرفان اللہ خان. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اور ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آرتھوپیڈک کے حوالے سے جو پرابلم کا سامنا ہوتا ہے اس کے علاج کے حوالے سے, طریقہ علاج کے حوالے سے, اور آج کل جو ہمارے بزرگ افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح سے اپنے پروفیشن کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے آغاز ہوا اور یہ سارا سلسلہ کس طرح سے جاری ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں مدعو کرنے کا. میرا نام ڈاکٹر محمد علی اشرف ہے. میں اصل میں تو ملتان کا ہی رہائشی ہوں, لیکن ہم میٹرک کے بعد پھر اس کے بعد جب ہماری گریجویشن ہوئی تو اس کے بعد ہم باہر کے ملک چلے گئے, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ میں نے پہلے 3 سال میڈیکل ریزیڈنسی کی, میڈیکل ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد پھر میں نے گردوں کے میں اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہاں پہ پریکٹس بھی کی میں نے کم از کم 6 سے 7 سال باہر کے, ہاں جی, امریکہ میں. اس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ گردوں کے علاوہ لوگوں کے بوڑھے پن کے مسائل کافی زیادہ ہیں, کیونکہ وہاں پہ بوڑھے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ نرسنگ ہوم میں بھی ہوتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد وہ ان کا ہسپتال آنا یا ان کے ریسورسز استعمال کرنا بہت زیادہ ان کا یوز ہوتا ہے. تو پھر میں نے 1 سال کی اسپیشل ٹریننگ کی نرسنگ ہوم کی, جس میں بوڑھے لوگوں کی ٹیک کیئر کس طرح کی جاتی ہے, پریونشن کیسے کی جاتی ہے, پرہیز کیا ہوتا ہے, علاج کیا ہوتا ہے. تو اس میں کر کے پھر میں یہاں پہ واپس یہاں پہ آپ نے مختار شیخ ہاسپٹل کا انتخاب کیا, اس کے لیے کیا ریزن تھی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہاں پہ اصل میں نے لاہور میں بھی کافی جگہیں ٹرائی کی, اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آیا اور یہاں پہ انٹرویو بھی کیے. مجھے ایک ایسا اسٹیپ سسٹم چاہیے تھا جو کہ ایک نیا ڈیولپ ہو, اور دوسری اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں ہوں, اور تیسری اس میں ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم اپنی چیزیں جو ہم باہر سے سیکھ کے آئے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر سکیں. اور پھر یہاں پہ آ کے جب میں نے انٹرویو کیا, ڈاکٹر سی او صاحب سے بات کی اور باقی لوگوں سے ملا, تو مجھے یہ بہت اچھا ماحول لگا, اور اسی میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ لوگ کو جو پوٹینشیل ہے ساؤتھ پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہے. اور ویسے بھی آپ ملتان کے تھے تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایک اچھا ہاسپٹل ہے تو یہاں پہ مجھے جاب کرنی چاہیے, یہاں پہ مجھے اپنی جو پروفیشن ہے اس کو دینا چاہیے. جس میں سہولیات کے حوالے سے بات کریں تو ہم اکثر جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بزرگ لوگوں کو جو تھے بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اس طرح سے اسپیشل آپ نے ایجوکیشن حاصل کی. تو یہاں پر جو سہولیات ہیں تو وہ یہاں پہ کس قسم کی سہولیات میسر ہیں ہاسپٹل میں؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیا ہسپتال ہے, اور اس میں ساری چیزیں جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیکلٹی جتنی بھی ہے یہاں پہ, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ تر فورن ٹرینڈ ہیں, اور وہاں سے باہر کا تجربہ لے کے اپنے ساتھ آئے ہیں. جس میں گردوں کے ساتھ بوڑھے لوگوں میں بھی کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی امریکن ٹرینڈ ہیں. اب جس طرح یہ ڈاکٹر عرفان خان صاحب ہے, یہ بھی باہر سے ٹریننگ کر کے آئے ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہے. نیورو سرجری کا ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا چل رہا ہے. ENT میں ہم نے یہاں پہ پہلی دفعہ کوکلیئر امپلانٹس متعارف کرائے, جو کہ بیت المال سے ہمیں سبسڈی ملی. اس کے علاوہ پھر جو پیڈیاٹرک سرجن ہیں جو وہ بھی ہمارے CEO صاحب ہیں ڈاکٹر ظفر نذیر. پیڈیاٹرک جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے پہلی دفعہ NICU بنایا یہاں پر, اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. میرے خیال کسی بھی لاہور کے یا کراچی کے سیٹ اپ سے کم نہیں ہے. مجھے مکمل طور پر جو ایک سہولیات ملنی چاہیے, طبی سہولیات, وہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, ہم جاننا چاہیں گے جو اس حوالے سے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں اور جیلاسٹک اس میں ہے کیا, اگر میڈیکل ٹرم سے ہٹ کر اس کی بات کریں تو یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک نیا فیلڈ قسم کا ہے. باہر کے ملکوں میں تو اس لیے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی زندگی بڑھ گئی, ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ اچھا ملتا ہے, لوگ 80-100 سال بھی زندہ رہتے ہیں. اور وہاں پہ 63 پر ایئر تک ہمارے بزرگ یا ہمارے لوگ, جی ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ جی ہم 60 سال سے اوپر گزرے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بونس میں جا رہے ہیں, جو کہ ایسی بات نہیں ہے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ کا جسم آپ کی امانت ہے,
اور اس جسم کی ٹیک کیئر کرنا، اپنے دماغ کی اور جسم کی پٹھوں کی ہڈیوں کی ٹیک کیئر کرنا، ورزش کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے طریقہ سنت بھی ہے اس میں، ورزش وغیرہ بھی، اور کھیلوں میں حصہ لینا، اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے اس کا کانسیپٹ میں یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی دوسرے ہسپتالوں میں بھی دوں گا انشاءاللہ، کہ 60 سال کے اوپر بھی زندگی ہے اور شروع ہے، اور آپ اس کو زندگی کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. ہمارا فوکس بیسیکلی پریونشن کے اوپر ہوتا ہے، پرہیز کے اوپر ہوتا ہے، کھانے کے ساتھ پرہیز، ایکسرسائز کون سی زیادہ ضروری ہے، زیادہ تر ایروبک ایکسرسائزز ہم کراتے ہیں. پھر جو گردوں کی، جو بوڑھے لوگوں کے اسپیشل مسئلے ہیں، مثلا نظر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو، کیونکہ یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں عام لوگوں سے. بالکل. نظر کی کمی بھی ہوتی ہے ان کی، اور بلڈ پریشر بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ، جو کہ زیادہ لو کرتے ہیں تو پھر اور مسئلے ہوتے ہیں. لڑکھڑانا پن ہوتا ہے، پیشاب اس کے مسئلے ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گردوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کے ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جو زیادہ سخت نہ ہوں لیکن وہ کام بھی صحیح کریں. اور پھر زیادہ تر ہمارا فوکس پریونشن کے اوپر ہوتا ہے تاکہ بیماری کو ہم اس میں مزید تفصیلی بات بھی کریں گے کس طرح سے اس میں خیال رکھا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ 60 کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک بات بن چکے کہ بونس لائف ہے، اور فٹ کس طرح سے رہا جا سکتا ہے، کس طرح سے اپنا خیال رکھا جا سکتا ہے. اور اگر آپ جو 60 پلس لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے اس کو، تو وہاں کی جو افراد ہیں وہ ہمارے افراد ہیں. تو اگر ہم کمپیئر کریں صحیح احتیاط نہ کرنے سے، خیال نہ کرنے سے، پراپر میڈیسن یوز نہ کرنے سے ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو علاج ہوتا ہے، جو مرض ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس پہ ہم ساری بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عرفان اللہ خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آپ نے اپنے پروفیشن کا آغاز آپ نے بیرون ملک سے مکمل کیا، اس کے بعد پاکستان واپس. جی، شروع سے میں سمجھوں گا کہ میں خوش قسمت رہا کہ مجھے شروع میں یہاں پر بھی ایک اچھی ٹریننگ کی جگہ ملی. میں لاہور میں گھرکی ہاسپٹل میں نے انیشیل ٹریننگ کی تھی پروفیسر عامر عزیز کے ساتھ. تو انیشیل ٹریننگ یہاں پہ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ پاکستان میں جوڑوں کی تبدیلی کا اس وقت کوئی اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا اور اتنے اسپیشلسٹ لوگ نہیں تھے. اور ہمارے لیکن ہر چوتھا بزرگ کہتا ہے کہ اسے گھٹنے کا، جوڑوں کا پرابلم ہے، اور جو بھی 50 پلس ہوتا ہے وہ یہ پرابلم کا شکار ہے. تو اس وقت یہ اتنا پاپولر نہیں تھا، لوگ اتنے اسپیشلسٹ نہیں تھے. اور ساتھ میں ہڈیوں اور پٹھوں کا کینسر، اس کے جو ہے کوئی بھی اسپیشلسٹ اس وقت نہیں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں اسپیشلائز کیا جائے اور پھر پاکستان آئے گا. اس سلسلے میں باہر گیا. پہلے میں نے ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسر کی اسپیشلائزیشن کی ادھر، اور پھر میں نے انگلینڈ میں ہی جو جوڑوں کی تبدیلی ہے اس کی ٹریننگ حاصل کی. تو اب میں ریسنٹلی انگلینڈ سے واپس آیا. اور پھر آپ نے آگے مختار شیخ کا انتخاب کیا. تو جب میں نے اس کو وزٹ کیا تھا تو اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیٹرز دیکھے، کیونکہ ہم سرجنز کو سب سے زیادہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے تھیٹر صاف ستھرے ہوں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوں. تو جب میں نے یہ دیکھا تو ہمیں وہی انگلینڈ کا ماحول یہیں پہ ملا. سب کچھ بالکل نیا، اکوپمنٹ سارے ایڈوانسڈ، اور دوسری ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن بہت فرینڈلی، جو آپ ان سے جو تعاون چاہتے ہیں وہ آپ کو پورا مہیا کرتے ہیں. اور وہاں پر آپ مطلب کہ جو انوائرمنٹ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے اسے بہتر انوائرمنٹ ملے اور وہاں پہ بہتر انداز میں کام کر سکے، تو آپ نے یہ سوٹیبل تھا تو آپ نے اس کا انتخاب کیا. دوسرا ہمارے لیے فزیو تھراپی بہت ضروری ہوتی ہے ہاسپٹل. اکثر ڈاکٹر ریفر کر ہوتے ہیں ان کو اپنی کلینک پہ چیک اپ کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیں. تو وہاں فزیو تھراپی کے حوالے یہاں پر فزیو تھراپی کا بھی بہت اچھا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے. اسپیشلسٹ فزیو تھراپسٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. کیونکہ آرتھوپیڈک کے لیے تو یہ لازمی ہوتا ہے، اور اکثر مختلف ہم نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ ریفر ہو رہے ہیں. یہ کافی اچھی بات ہے کہ ساتھ میں ایک ہاسپٹل میں مریض کو سب کچھ مل جاتا ہے. ہماری ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بہت ایڈوانسڈ ہے. ہماری MRI کی مشین، ہمارے CT اسکین کی مشین پورے ملتان میں سب سے ایڈوانسڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. اور اچھا، ہم جانے جس طرح ہم بات کر رہے تھے گھٹنے کے حوالے سے اور گھٹنے کی تبدیلی، جوڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے یہ سارا کچھ. تو یہاں پر اگر ہم جس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں کہ یہاں پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پیشنٹ آتا ہے وہ بالکل اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی پٹیاں اور سارا کچھ باندھے اپنے سارے ٹوٹکے یوز کرنے کے بعد آتا ہے، تو اس حالت میں پھر یقیناً ایک پیشنٹ کو قائل کرنا، اس کا اعتماد جیتنا اور اس کو ایک ریلیف فراہم کرنا سب سے اہم ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے. تو اس وقت کیا فیل ہو رہا ہے، تو یہ کتنا اس کو ٹریٹ کرنا کتنا مشکل طلب ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر پیشنٹ ان ٹائم آ جائے، ارلی سٹیجز میں آ جائے، کیونکہ آرتھرائٹس کے 4 سٹیجز ہوتی ہیں.
تو اگر وہ اسٹیج 1 یا اسٹیج 2 میں ہمارے پاس آ جائے تو اس کی جوڑ کی تبدیلی کا ٹائم ہم بہت ڈیلے کر سکتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں, کچھ میڈیسنز بھی ہیں, کچھ انجیکشنز بھی ہیں. ان انجیکشنز میں ایک PRP انجیکشن ہے جو کہ آپ پیشنٹ کا بلڈ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے پلیٹلیٹس لے کے تو وہ ہم جوائنٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے پہلے احتیاط پہ بات کریں کہ اس کی احتیاط کیا کرنی چاہیے, اکثر لوگ جی بالکل دیکھتے ہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے ہیں. احتیاط میں یہ ہے کہ شروع میں جب آرتھرائٹس آپ کا ڈیولپ ہو اس وقت 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ آپ کا موروثی آتا ہے, اس کا ہم پرائمری آرتھرائٹس کہتے ہیں, اور دوسرا ہے سیکنڈری. تو پرائمری میں بچاؤ نہیں ہے, وہ تو ہماری لائف سٹائل ایسے ہے, ہماری طرز زندگی ہے, ہم نے نیچے بھی بیٹھنا ہے, ہم نے چوکڑی بھی لگانی ہے, ہم نے چلنا بھی ہے, ہمارا لیبر طبقہ بہت جو ہارڈ ورک کرتا ہے, اور دوسرے جو ہماری فیملی میں بھی یہ چل سکتا ہے. تو اس سے بچاؤ تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو ہو جائے اور ڈاکٹر آپ کی تشخیص کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ یہ مزید آگے نہ بڑھے اور اسی سٹیج میں رہے جس میں وہ ڈائگنوز ہوا ہے, اس سے آگے ایڈوانس نہ ہو. تو ان احتیاطوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو مریض چھڑی لے کے چلے تاکہ اس کا ویٹ بیلنس رہے, گھٹنوں سے ویٹ جو ہے تھوڑا سا شیئر ہو جائے اسٹک کے ساتھ. دوسرا زمین پہ نہ بیٹھے, چوکڑی نہ لگائے, کیونکہ اس سارا جو پوزیشن سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سارا سٹریس ان کے گھٹنے کے اوپر آتا ہے اور ہپس کے اوپر جاتا ہے. جہاں بیٹھے کرسی یا چارپائی ہو, اس صورت میں نماز بہتر ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں. بہت سارے مریض یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرسی کے اوپر نماز نہیں ہوتی, ہم تو لازمی نیچے بیٹھیں گے. تو وہ جو ہے اب مریض ہے پین ہوگی, ان کو پرابلم کا شکار ہوں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ نماز چیئر پہ بیٹھ کے. دوسرا جو ہے واش روم کے لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ جو ہے چیئر کا موڈ یوز کریں. تو جتنا وہ نیچے بیٹھنا اوائڈ کریں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کے آرتھرائٹس آگے ایڈوانس نہیں ہوگا. یقیناً جی وہ احتیاط ہیں جو اگر وہ اختیار کریں تو جو زیادہ پینفل ہے, زیادہ آگے بیماری ہے, اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا, جو PRP انجیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا کتنا کردار ہوتا ہے, کتنا رول ہوتا ہے اس حوالے سے. PRP ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں میں یہ متعارف ہوا ہے اور اس کے کافی اچھے ریزلٹس ہیں. PRP بیسیکلی بایولوجک ٹریٹمنٹ ہے کہ پیشنٹ کا اپنا بلڈ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو ہم پروسیس کر کے اس سے پلیٹلیٹس نکالتے ہیں. PRP سے بنتا ہے پلیٹلیٹ ریچ پلازما, ٹھیک ہے. تو پلیٹلیٹس میں گروتھ پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ جو ہماری چکنی ہڈی جو ہوتی ہے جوڑ کے اندر, اس کی ڈسٹرکشن کو روکتا ہے. اس کو واپس ریورس تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کو وہیں پہ سٹاپ کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. تو وہ ہم پلیٹلیٹس جوائنٹ میں لگاتے ہیں. اس کے یوزلی 2 ڈوزز ہوتی ہیں, کبھی کبھار 3 ڈوزز بھی لگانے پڑتے ہیں. تو بس پہ پیشنٹ میں کیا رسپانس آ رہا ہے, کیونکہ پہلے طریقہ کار چل رہا ہے اور اب ایک نیا طریقہ کار علاج یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ بہت خوش ہوتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں کہ پہلے انجیکشن کے بعد اس کی پین کافی کم ہو جاتی ہے, دوسرے کے بعد وہ اکثر پین کلرز کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ان کی موبلٹی اچھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے مین مقصد یہ ہوتا ہے آرتھرائٹس میں کہ پیشنٹ کا پین ختم ہو جائے اور پیشنٹ کی موبلٹی اچھی ہو جائے, تو اس کی لائف بہتر ہو جاتی ہے. اس کی یقیناً لائف بہتر ہو جاتی ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر علی اشرف صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جو ہم بزرگ افراد ہیں, آپ نے کہا تھا کہ اکثر پرابلم ان کو ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر مینٹین رکھنا ہے, ان کو نظر کا ایشو, آئی سائٹ کا ان کا ایشو ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ لڑکھڑا کے چلتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ان کا پھر کس طرح سے آپ ان کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ آپ ایک نیا طریقہ کار جدید آپ ٹریٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, تو اس میں جو ہمارے بزرگ افراد گھروں میں بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ جو فیملی سن رہی ہیں, وہ کس طرح سے خیال کریں, کس طرح سے اپنے بزرگ افراد کو لے کے چلیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی تو ہم بڑھا نہیں سکتے, لیکن ہم اس زندگی کے دن جو ہیں وہ اپنے بہتر اور خوشگوار کر سکتے ہیں کہ ہم وی لیو لائف ٹو دا فلسٹ ٹوورڈ انٹل دی اینڈ. تو اس میں ہم ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ وی کین ناٹ ایڈ ڈیز ٹو لائف, بٹ وی کین ایکچولی وی کین ایڈ لائف ٹو ڈیز. تو اس کے بارے میں 3-4 چھوٹی موٹی چیزیں, بلکہ میں آپ کی وساطت سے سارے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم عام طور پہ 60 سال سے اوپر لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 4-5 چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ بڑی بنیادی چیزیں جن کا ہم بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی. ایک تو یہ کہ اپنی خوراک, اس کا خیال رکھیں, اپنی خوراک کا, اور خوراک میں وہ خوراک جو کہ ہارٹ ہیلدی خوراک ہے, جس میں نمک کا استعمال کم ہو, جس میں پانی زیادہ پیا جائے, کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر پانی, خاص طور پر گرمیوں میں, اتنا کہ آپ کا پیشاب جو ہے وہ ہلکا پیلا ہو, گاڑھا پیلا نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسرا, چکنائی سے پرہیز کیا جائے, گھر کے کھانے زیادہ کھائے جائیں, باہر کے کھانے کم کھائے جائیں. ٹھیک ہے.
اگر آپ یہ چیزیں کریں، فروٹ اور سبزی کا استعمال کم از کم آدھا آپ لیکن کا جو آپ ہے نا، پاکستان میں آ چکے ہیں اور ملتان میں آپ کو اکثر مریضوں کا یہ سامنا ہوتا ہوگا کہ ہمارے بزرگ احتیاط نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا دل کیا، میں نے کھا لی، اس کے بعد یہ پرابلم کا سامنا ہوا، تو اس اسٹیج پہ ان کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ بس یہی ہے کہ ایجوکیشن، دیکھیں پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو اگر آپ غذائی پرہیز نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے دوائیاں کھانی، پھر دوائیاں زیادہ کھانی، پھر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونا، شوگر کے مریض کافی لوگ جو ہیں وہ بعد میں شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، وزن کا کنٹرول نہیں ہوتا تو آرتھرائٹس ان کو ہو جاتا ہے، پھر ان کو ڈاکٹر عرفان اللہ خان کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں، تو ایک غذائی پرہیز بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جو اچھی غذا کھاتا ہے وہ زیادہ دیر تک فٹ رہتا ہے. ہاں جی. تو ایک بات تو یہ، دوسرا اپنے سونے کا خیال رکھیں کہ سونا جو ہے نا، نیند بہت ضروری ہے. آپ کے جسم کو ایک طرح کہتے ہیں نا ریسیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کو صحیح آرام بھی ملے، پٹھے بھی کمزور نہ ہو، آپ کی خوشگوار زندگی رہے، آپ کو ڈپریشن کا سامنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب نیند صحیح نہیں آتی تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، پھر زیادہ کھاتے ہیں، پھر اور موٹاپے پن کا علاج ہوتا ہے. تیسری چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوائی بغیر کسی کے مشورے سے، کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ. اور یہ وہ سب سے اہم بات ہے جو ہمارے یہاں اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے پہلے اپنا جو آپ کے مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے، آپ خود سوچتے ہیں، وہ جاتے ہیں خود لے کے آتے ہیں میڈیسن، وہ یوز کرتے ہیں، اس سے اثر نہیں ہوتا، پھر کسی خاندان والے بندے کے مشورہ لیتے ہیں، اس کی میڈیسن یوز کرتے ہیں، اینڈ میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو سب سے غلط ہے. یار آپ کی اپنی لائف ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ اس پہ تجربے پلیز نہ کیا کریں. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کو ٹی وی خراب ہو جائے تو آپ اس کو خود صحیح نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار وہ خراب ہو گیا ہے تو ہمیں نیا لینا پڑے گا. آپ کسی مکینک کو بلاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ اسے سیٹ کرتا ہے. آپ اپنی باڈی پہ خود تجربے کرتے ہیں جس سے آپ نے پوری لائف گزارنی ہے. تو خدا کے لیے کام نہ کیا کریں، ہم سب کے لیے یہ چیز سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اسے کتنا خطرناک ہے جو ہم تجربے کرتے ہیں. باہر میں آپ نے کیا پریکٹس دیکھی؟ بہت باہر تو خیر اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ باہر دوائی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر دی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہر دوائی فارمیسی جو ہے وہ ڈاکٹر کے نسخے کے اوپر کام کرتی ہے. تو باہر تو ہم نے ایسی پریکٹس بہت کم دیکھی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے جب سے میں ابھی مجھے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس میں یہاں پہ یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ ٹوٹکے، چلے ٹوٹکوں کی بات میں اتنا نہیں کرتا، لیکن باقی لوگوں کی دوائیاں، کسی دوسرے کی دوائیاں خود استعمال کر رہے ہیں بغیر جانے یا میڈیکل اسٹور سے خود لے آتے ہیں، یا میڈیکل اسٹور سے خود لے آتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کے بلڈ پریشر ہائی کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے گردوں کے ایشو بن رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ گلا کرتے ہیں کہ یار میں نے وہ بغیر کسی. یہ بزرگوں کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ بہت بہت خطرناک ہے، کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے گردوں کا بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایج کی وجہ سے. بے شک آپ بالکل فٹ ہو، آپ کے گردے تھوڑے اسکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے پھیپڑے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہونا ہے، پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، پیشاب پخانے کا تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں تھوڑی بہت جو ہے نا ہم ڈیٹیوریشن کڈنی انفیکشن کا آنا بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی چیزوں کا بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہیں کتنا خطرناک، اور اگر ان کا وقت پہ علاج شروع نہ کیا جائے، احتیاط نہ کی جائے، تو یہ کتنا خطرناک بن سکتے ہیں. تو میرا اپنا مقصد یہی ہے کہ ہم بیماری کو آنے سے روکا جائے اور پرہیز کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، اور اگر بیماری ہو تو پھر اگین اس کو ارلی سٹیج پہ پکڑا جائے. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم زیادہ سخت دوائیاں بوڑھے لوگوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ان کے جگر بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کے گردے بھی کمزور ہوتے ہیں. زیادہ سخت دوائیاں میں نے یہاں پہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سخت دوائیاں دی گئی ہیں ان کو، اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا حالت کافی خراب ہے، کافی لیٹ سٹیج میں ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ بات بھی میں اویئر کرنا چاہوں گا لوگوں کو کہ جب جیسی آپ کا عمر بڑھتی ہے تو آپ کا جو ہے نا آپ کو دوائی زیادہ سخت ڈوز کم کر کے دینی پڑتی ہے، ورنہ پھر زیادہ اثر کرتی ہے دوائی کے ٹاکسک افیکٹس، اور اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے فزیشین کی جنرل فزیشین کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے. تو یا ہم اپنے محلے کی ڈسپینسری یا ان چیزوں کے پاس جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے وہ آپ کو لکھ کے ایسی میڈیسن دیں گے جو آپ کی لائف کے لیے خطرناک ہوں گی، اور پھر آپ پرابلمس کا شکار ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا انتخاب کریں، اچھی ڈاکٹر کا انتخاب کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پرابلم ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اپنے سے تجربے نہ کریں، جس کی وجہ سے ہم اکثر پرابلم دیکھتے ہیں اور مرض کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں کو سیریس نہیں لیا جاتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کم خیال صحت کا کیا جاتا ہے، اپنی لائف کا کیا جاتا ہے. باقی ہم سب چیزوں کا، موبائل کا خیال کر لیں گے لیکن اپنی صحت کا خیال کم کریں گے. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی اویئرنیس ہو لوگوں کے پاس کہ بھئی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے،
اس کو نعمت کی طرح جانیں اور اس کا خیال رکھیں. جس طرح دین کا خیال انسان نماز کا اور روزے کا اور نیند کا خیال رکھتا ہے، اس طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک اور بات جو ہم مختار شیخ کی ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں کہ ہم ایک ہوم پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو جو ہے نا ان کے ڈور سٹیپ پہ سروسز پرووائڈ کریں گے، جس میں ہم فزیکل تھراپی، ہمارا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. بریک پہ جائیں گے کہ کیا جو ہوم پروگرام شروع ہو اس میں کیا کیا ہے، ڈور سٹیپ پر کس طرح سے فراہم کی جائے گی اور اس کا ہونا کتنا لازمی ہے، اس میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بزرگ افراد کا خیال کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اس سے پہلے ہم جائیں گے ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب کے پاس. جس طرح ہم آرتھوپیڈک کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ہم نے پی آر پی انجیکشن کے حوالے سے بات کی، گھٹنے میں پین کے حوالے سے بات کی. ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو بدلوانے سے بہت گھبراتے ہیں، یہ کیا واقعی خطرناک آپریشن ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے جو ایک ہمارا مت بنی ہوئی کہ بہت خطرناک آپریشن ہوتا ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جوڑ تبدیلی جو کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے، یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے. اب تو یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اگر آپ انگلینڈ کی جوائنٹ رجسٹری دیکھیں تو ان میں تقریباً ایک سال میں 90,000 کے قریب جوڑ تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ میں 3 لاکھ تک ایک سال میں جوڑ تبدیل ہوتے ہیں. تو کمپلیکیشن ریٹ اس میں اب بہت ہی کم ہو گیا. 100 میں 2-3 پیشنٹ ہوتے ہیں جو کمپلیکیٹ ہوتے ہیں. اس میں ایج لمٹ بھی ہے یا ہم سٹیج دیکھتے ہیں کہ کس سٹیج پر ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ سٹیج 3 یا 4 میں ہے تو پھر وہ کینڈیڈیٹ ہے کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیا جائے. تو مین ہماری انڈیکیشن یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی پین ختم ہو اور اس کی موبلٹی اچھی ہو، کیونکہ اس میں جو ہے جب ایک آرتھرائٹس ہو جائے تو ان کے گھٹنے یا ہپ جوائنٹ یا شولڈر یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، پیشنٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں پر بھی اور پین کلر میڈیسن پر بھی. تو اس میں ہم جوڑ تبدیلی کے بعد ان کے پین کلر کے اوپر ان کی ڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. جو پین کلر میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپریشن ہو جائے 2-3 ہفتے میں ان کے پین کلر ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنا لانگ ٹرم ہوتا ہے؟ جی وہ اس میں 3 سٹیجز ہیں. ایک تو پیشنٹ پہلے سے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ میں نے اب یہ آپریشن کرانا ہے. پھر آپریشن میں اس سے کرایا جائے جو کہ پراپر اسپیشلسٹ ہو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا، کیونکہ آج کل یعنی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جہاں پر جس طرح سے ہوتے ہیں ہمارے جو سیٹ اپ یہاں پر بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں اس میں. کچھ لوگوں نے باہر سے ٹریننگ حاصل کی ہے، کچھ لوگوں نے پاکستان میں کی ہے. تو پراپر ٹرین سے کرائیں. اور اس کے بعد فزیو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر فزیو تھراپی نہ کرائی جائے تو اس طرح کے ریزلٹس نہیں آئیں گے جس طرح ہم چاہتے ہیں. اور اس میں مختار شیخ ہاسپٹل میں کس طرح کا سیٹ اپ ہے جو تبدیل کرانے کے حوالے سے جو آپریشن ہے؟ یہاں پر ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں، جب سے بنا ہے ہم یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. انفیکشن ریٹ یہاں پر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپریشن تھیٹر ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. فزیو تھراپی کے حوالے سے ہماری جو پوسٹ آپریٹو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت زبردست ہے. پیشنٹس کی موبلٹی ہم فوراً شروع کرا دیتے ہیں. جس دن آپریشن ہوتا ہے اس کے نیکسٹ ڈے ہم پیشنٹ کو چلا دیتے ہیں. اچھا. اور ود ان 3-4 ڈیز وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. شروع میں ان کو واکر چاہیے ہوتا ہے، لیکن 2-3 ویکس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا واکر ہٹ جائے اور وہ ایک چھڑی کے اوپر آ جائیں. اور پھر اس کے مزید 1-2 ہفتوں میں پیشنٹ کو ہم اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ وہ چھڑی بھی چھوڑ دیں. تو بعد میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ پیشنٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ والا ہے اور یہ پیشنٹ اس کا نہیں ہوا. وہ اپنی لائف گزارتا ہے. فزیو تھراپی کتنے ہفتے تک یہ سلسلہ چلانا پڑتا ہے؟ فزیو تھراپی کچھ مہینوں تک چلتا رہتا ہے، کم از کم 2-3 مہینے کم از کم چلتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر پیشنٹ وہ ایکسرسائز خود کرتا ہے، کیونکہ آپریشن کے بعد آپ کے جو مسلز ہیں اس جوائنٹ کے وہ ایک سٹیپ کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان کو دوبارہ بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے اپنے ریکوائرڈ پاور کے اوپر. تو اس کے لیے فزیو تھراپی کے بعد تو اس کے لیے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر جو لوگ یہ آپریشن کراتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ وہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ 7 دن بیٹھے رہتے ہیں، 7 دن اپنے کمرے تک محدود رہتے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ اپنا سارا دن وہیں اسپینڈ کر دیتے ہیں. تو ایسے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جوڑ اب تبدیل ہو گیا ہے تو اب یہ میری بہتری کے لیے ہے اور میری موبلٹی کے لیے. اگر پیشنٹ اس کے بعد ایک نارمل لائف گزارتا ہے تو وہ جوائنٹ 15 سے 20 سال آرام سے گزار لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ایک ینگ ایکٹیو پیشنٹ ہے، اس کے اوپر وہ بھاگتا دوڑتا ہے
تو پھر اس کی لائف تھوڑی سی کم ہو جائے گی, پھر اس کی ارلی ریویژن آ جاتی ہے. ورنہ اگر ایک 50-60 سال کا پیشنٹ ہے, وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہے, تو اس کا 15-20 سال وہ آرام سے گزار لیتا ہے, اس سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وہی ہے کہ اسٹک کا لازمی استعمال کریں. اچھا, اسٹک تو آپ کے 3-4 ہفتے میں آپ کی اسٹک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, آپ کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. یقیناً ناظرین, جس طرح بتایا کہ جو جوڑ کے بدلوانے کے حوالے سے جو اکثر لوگ گھبراتے ہیں, اگر آپ جہاں پر جو آپریشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے اگر صحیح طرح سے اگر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے, اور جس طرح ہم نے ہاسپٹل مختار شیخ ہاسپٹل میں اس حوالے سے ہو رہے ہیں, تو یقیناً جو ایک پین والا لائف ہے اس سے آپ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنا خیال بھی کرنا ہے, اور تو وہ تو لازمی ہے جو کہ اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں, تو اپنا خیال لازمی رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے پاس جائیں گے ڈاکٹر اشرف صاحب, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ہوم سروس کے حوالے سے بتا رہے تھے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, اس کا کب سے آغاز ہونے جا رہا ہے, اگر آغاز ہوا ہے تو رسپانس کیسا آ رہا ہے, اس کو شروع کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کا شروع کرنے کا خیال میرے اس لیے آیا کیونکہ ایک تو میں باہر یہ کر چکا ہوں, ہوم سروسز بھی ہوتی ہیں, بلکہ ہم نرسنگ ہوم جاتے ہوتے تھے جو کہ بوڑھے لوگوں کے اولڈ ہوم جو یہاں پہ مشہور ہیں, ان کی طرف جا کے ان کی ٹیک کیئر کرنا اور ان کو سروس پرووائڈ کرنا, جس میں فزیکل تھراپی بھی ہے, نرسنگ کیئر بھی ہے, اس میں فارمیسی کی سپورٹ بھی ہے, تو یہ سب چیزیں, اور کنسلٹنسی جو ڈاکٹرز ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ آ کے میں نے شروع کیا. ابھی ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ تقریباً کمپلیشن کے مراحل میں ہے, کچھ میرے خیال 1-1.5 مہینے تک یہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہوم سروسز میں یہی ہم اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فزیشین وہ آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے گھر میں جا کے آپ کو دیکھے گا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فارمیسی, کہ جو بھی دوائیاں فزیشین آپ کو لکھ کے دے گا وہ ساری فارمیسی کی طرف سے آپ کو گھر تک پہنچائی جائیں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ نرسنگ سروسز, خدا نخواستہ کوئی فالج کے اٹیک ہو جاتا ہے یا گھر میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں جو ہسپتال آ ہی نہیں سکتے. میرے کچھ مریض ہیں جو کہ ہم ان کو فون پہ بات کرتے ہیں یا ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے, آڈیو ویژول کے ذریعے کرتے ہیں, تو لیکن گھر پہ جانا ممکن نہیں ہوتا اور ان کا ہسپتال آنا بھی ممکن نہیں ہوتا, تو ان کو گھر پہ سروس پرووائڈ کرنا. تو نرسنگ کیئر میں پھر اگر کوئی زخم بن جاتا ہے یا ان کو خوراک کی نالی کی ضرورت پڑتی ہے, پیشاب کی نالی کی ضرورت پڑتی ہے, اور کوئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, شوگر کنٹرول ہے, جس طرح بلڈ پریشر کا چیک اپ ہے, دوائیاں کس طرح دی جاتی ہیں اس کا چیک اپ ہے, کھانے پینے کے کیا احتیاط ہے, وہ سب ہمارے اپنے مختار شیخ میں ہمارا اپنا نیوٹریشنسٹ بھی ہے, ڈائٹیشین جو ہے وہ بھی فورن ٹرین ہے. تو یہ ساری سروسز. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایمبولینس کی سروس پرووائڈ کرنا, یا ہم فزیشین آؤٹ آف دی وے 24/7 جو ہے وہ ان کے گھر جا کے ان کو دیکھنا اور ان کو میڈیکیشن دینا یا ان کی حالت سٹیبلائز کرنا تاکہ ان کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہ پڑے یا ایمرجنسی کیس نہ بنے. تو یہ سب چیز کرنے کا پہلی بار اسٹارٹ ہو رہا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے. ہاں جی, یہ ملتان میں پہلی بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک بلکہ ہم نے جو یہ ستارے زمین پہ ان کی اولڈ ہوم کی سروس ہے, ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا ہے, جس کی طرف سے ہم ان کے اولڈ ہوم کا اس کو ایک پائلٹ کیس بنا کے اس کو آگے چلائیں گے اور اپنے سسٹم کو میچور, اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم باہر کے ممالک میں جیسے آپ نے ایگزامپل دی, وہاں پر اس حوالے سے جو اولڈ ہوم ہوتے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے زیادہ پریکٹس ہوتی ہے, وہاں پر آسانی سے. لیکن یہاں پر اگر یہاں پر کتنی ضرورت ہے, ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ افراد جس طرح سے ہاسپٹل میں آتے ہیں, یا تو ویل چیئر سے ان کو لے کے آیا یا ہاتھ پکڑ کے ان کو جس طرح سے لے کے آیا جا ہوتا ہے, تو یقیناً مشکل ہوتا ہے. تو اس سروس کے آغاز سے یقیناً ایک کافی اچھی سہولت مل جائے گی. ہاں جی, انشاءاللہ. یہ کہنے کا مقصد ہی یہی ہے, کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مریض یا جو بوڑھے عرفات جو کہ گھر میں سٹک ہو گئے ہیں, خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو گیا ہے, خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسی عارضہ ہو گیا یا فیملی کے ممبرس کافی بزی ہوتے ہیں, تو وہ اس میں بھی کافی ہیلپنگ ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ وہیں پر اپنی سروسز جو میڈیکل سروسز ہیں وہ وہاں سے. اور یہ میں نے پوٹینشیل کافی دیکھا کیونکہ ود ان 6 months ہمارے پاس کئی مریض ایسے ہیں جو کہ ہسپتال میں اگر داخل ہوتے ہیں تو پھر واپس جا کے دوبارہ کلینک میں ان کو دکھانا یا آؤٹ ڈور میں دکھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا تو وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں یا پھر وہ اسٹریچر پہ آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ خدا نخواستہ ایڈوانس کینسر ہو گیا ہے کسی کو, تو ہم ایک طرح کا ڈیتھ سینٹینس دے دیتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پھر بھی پرسکون بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کچھ ادویات ہیں, کچھ اور تھراپی ہوتی ہے, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پین کم کیا جا سکتا ہے, ان کی زندگی کو کمفرٹیبل بنایا جا سکتا ہے.
وہی اگین کہ ہم زندگی بڑھا نہیں سکتے لیکن اس کی زندگی کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ کم از کم اس ٹائم میں تو کچھ بہتر اپنی زندگی گزار سکے، جو جس پین سے گزر سکے، جو گزر آئے، تو اس پین کو ہم کم کر سکتے ہیں، اس کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کا جو سلسلہ سیٹ اپ ہے ایک اچھا اضافہ ہوگا ملتان کے لیے. اور اس حوالے سے کیونکہ اکثر اوقات ہم گورنمنٹ سیکٹرز کی تو بخیر بات ہی نہ کریں، وہاں جس طرح سے ہمارے بزرگ افراد موجود ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی سروس کا آغاز ہو تو یقیناً جو لوگ اس حوالے سے اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور جو لوگ کرانا چاہیں گے تو وہ ایک اچھے انداز میں ایک نیا سیٹ اپ ہوگا، ایک نیا سلسلہ آغاز ہوگا، تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے جوڑ تبدیل کرانے کے حوالے سے، جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو تو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ میرا کوئی کینسر ہے، اس کو شروع میں صرف پین ہی ہوگی. تو جیسے کہ ہمارے یہاں پر جس کو بھی پین ہوتی ہے یا تو لوکل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پین کی دوائی لے لے گا اور بھول جائے گا. لیکن اگر پین متواتر چل رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ کم از کم ان کا ایکس رے ہو اور ان کا ایگزامینیشن ہو اور تشخیص کی جائے. تو اگر یہ ارلی سٹیجز میں، یہ کس سٹیج پہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ جی پین تو ان کو شروع سے ہی شروع ہو جائے گا. جو کینسر کے علامات کینسر کیا ہوں جی، ایک تو پین ہوگی، ایک ان کو سویلنگ ہوگی. جہاں پہ کینسر ہے وہ جگہ آرام سے سوجنا شروع ہو جائے گی. تو اگر وہ اسی وقت اس کو پک کر لیں اور ان ٹائم آ جائیں، ان کے پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے، تو پھر جو ہے ارلی سٹیجز میں ان کے بہتری کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اگر وہ جتنا لیٹ ہوتا جاتا ہے تو اتنی جو ہے اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ یا پاؤں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس بار آپ رسپانس ریشو رہے ہیں مریضوں کی جو اس حوالے سے پین کے حوالے سے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ریشو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرض بڑھتا جا رہا ہے یا کچھ لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے اویئرنیس ہو رہی ہے؟ یہاں پہ ایک تو اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں میں. تو زیادہ تر جو ہمارے گاؤں کے ہیں یا پیریفری کے لوگ ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب تک وہ سٹیج 3 یا سٹیج 4 میں جا چکا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے لوکل ڈاکٹرز بھی اس کو ذرا سیریس لیں کہ اگر پین ایک ریزالو نہیں ہو رہا تو اس کو ان ٹائم ریفر کریں اسپیشل ڈاکٹر کے پاس تاکہ وہاں پر پراپر انویسٹیگیٹ ہو. ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے جس میں نے پرسوں آپریٹ کرنا ہے، ان کا سٹیج 4 کے کینسر میں وہ فرسٹ ٹائم پریزنٹ ہوئی ہیں. اب ان کے ہپ جوائنٹ میں کینسر ہے اور تقریباً 10 سینٹی میٹر کی بون جو ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں ہم نے نکالنی ہے. اب اس کو پھر ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے، اس میں جوائنٹ ریپلیس کریں گے اور اس میں پھر وہ میگا ریکنسٹرکشن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عام جوائنٹ ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، وہ تقریباً 10 سینٹی میٹر کی ہڈی ہمیں ریپلیس کرنی. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اور ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جوڑ کی تبدیلی کے حوالے سے تفصیلی ڈسکس کیا کہ جو ایک بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اس کے حوالے سے جو کنفیوژن سمجھی جاتی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر یہ آپریشن ہو جاتا ہے تو اب کس طرح سے اپنی لائف بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، ہم سب ان کا خیال بھی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی چاہیے اور یہ ہم پر فرض بھی ہے. تو ان کا مزید خیال کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کی میڈیکیشن کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کے جو روزانہ وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی باڈی میں بزرگی کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں، اس پہ ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا. ہم ذرا دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب کے پاس. ہم بات کر رہے تھے کہ جو کینسر ہو جاتا ہے ہاتھ یا ٹانگ میں، اور پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہو گیا تو پوری ٹانگ یا ہاتھ ضائع ہو جاتا تھا. اب اس حوالے سے کیا ہے؟ اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کینسر ہو جائے ہاتھ یا جس طرح ہم بات کرتے ٹانگ تو پوری ضائع ہو جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا اس حوالے سے کچھ اب نیا طریقہ کار بھی آ رہا ہے علاج کا؟ اب تو بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. اب ہاتھ یا پاؤں ضائع ہونے کی ریشو بہت ہی کم ہو گئی ہے. اب موسٹلی جو ہے پیشنٹس کے ہم ہاتھ یا پاؤں بچا لیتے ہیں، لیکن ضروری اس کے لیے ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس ٹائم پہ آئے. جلدی آئے گا، انیشل سٹیجز میں ہوگا تو پھر اس کا ہاتھ یا پاؤں مکمل طور سے بچ بھی جائے گا، اس کا فنکشن بھی برقرار رہے گا اور وہ ایک نارمل. لازمی کینسر ایک خطرناک بیماری ہے، اس کے نام سننے کے بعد بھی جو انسان ہے وہ ایک سٹیج میں چلا جاتا ہے. تو اس موقع پہ جو پیشنٹ ہے اس کو کس طرح سے مضبوط رہنا ہو، کس طرح سے اپنے علاج کو لے کے چلیں؟ ایک تو اس کی فیملی سپورٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے
ताकि उसको फैमिली हर तरीके से सपोर्ट करे और पेशेंट खुद मोटिवेटेड हो कि उसने इलाज कराना है, क्योंकि इसका इलाज बहुत लंबा होता है। पेशेंट ने कीमोथेरेपी भी लेनी होगी, जिसमें 6 महीने, 8 महीने, साल तक भी कीमोथेरेपी कभी चलती है। फिर सर्जरी होती है और कभी कभार इसमें रेडिएशन थेरेपी भी होती है। जाहिर है उन चीज़ों के भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको ज़िंदगी लेके चलना होता है। लेकिन अगर सब कुछ इन टाइम हो जाए और एक स्पेशलिस्ट सेंटर में हो जाए तो फिर उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है। पहले जो है हड्डियों और पट्टों के कैंसर में हम 5 ईयर सर्वाइवल देखते हैं, तो वो पहले जो है 20 से 30% होता था। ठीक है। अब नए जदीद उसके साथ जो है 80% से ज़्यादा लोग जो है 5 साल आराम से जी सकते हैं और गुजार सकते हैं। ये तो एक 5 ईयर सर्वाइवल है, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे भी ज़्यादा होते हैं। हमने पेशेंट देखे हैं जो कि 20-20, 30-30 साल इस कैंसर को ट्रीट करने के बाद वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नॉर्मल जिंदगी गुजारें। मेन चीज़ है कि वो टाइम पर आ जाए, टाइम पर तशखीस हो जाए और टाइम पर इलाज का आगाज हो जाए तो उससे रिकवर करना बेहतर है। जब आखिरी स्टेज होगी तो लाजमी बात है वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। एक बात मैं ये बताता चलूँ कि हड्डियों और पट्टों के कैंसर के यहाँ पर सेंटर्स बहुत ही कम हैं। अभी भी बाहर से ट्रेन जो प्रॉपर ट्रेन है वो 2 से 3 लोग हैं पाकिस्तान में, और सेंटर्स जो हैं वो भी 2 से 3 हैं। तो अगर वो इन टाइम प्रॉपर सेंटर में जाके वहाँ से सारी तशखीस करा के और ट्रीटमेंट कराएं तो उनके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, बजाय इसके कि अनट्रेंड ऑर्थोपेडिक, क्योंकि ये हर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जब आपको मतलब पेन का आगाज हो तो आप जाएं और उसका प्रॉपर चेकअप कराएं जी, तभी आपकी तशखीस भी वहां से हो सकती है। जब आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट करते रहेंगे तो फिर वो मर्ज बढ़ता जाएगा। तो यकीन नाज़रीन इस हवाले से एहतियात लाजमी करनी है। एंड में हम जानना चाहेंगे आर्थ्रोस्कोपी के हवाले से, इस हवाले से इसके बारे में बताएं, इसके क्या फवायद हैं। ये आर्थ्रोस्कोपी जैसे नाम से जाहिर है कि ये हम स्कोप से करते हैं, तो इसमें बड़ा कट नहीं लगाया जाता। इसमें 2 या मैक्सिमम 3 छोटे से सुराख किए जाते हैं और उसके थ्रू एक के थ्रू कैमरा जाता है, दूसरे के थ्रू जो है औजार जाते हैं। तो जो ऑपरेशन पहले बड़ा कट दे के किया जाता था, पूरा जोड़ खोला जाता था, वो अब नहीं किया जाता। अब हम कैमरे के साथ 2 या 3 छोटे सुराख करके वो ऑपरेशन हम कर लेते हैं। फायदा उसका ये है कि पेशेंट जिस दिन ऑपरेशन करता है उसी दिन वो चल फिर रहा होता है और उसी दिन वो घर भी जा सकता है डिस्चार्ज होकर। और जो हम दूसरे ऑपरेशन में देखते हैं कि उसमें मुकम्मल तौर पर उसका शुगर वाला पेशेंट है, उसकी शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर, इसमें कुछ ज्यादा आसान। तो इसमें आसान है। उसमें यह होता था कि उसमें पेशेंट कई दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होता था, उसका बड़ा कट होता था, बाद में उसको चलने में मसला है, उसके कुछ दिन लग जाते थे। लेकिन इस नए तरीके में जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन वो चल फिर रहा होता है, उसी दिन वो घर भी जा सकता है। छोटे कट होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कितने हैं? रिजल्ट जो है ओपन सर्जरी से इसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर हैं। उसके रिजल्ट यकीन है इस हवाले से हम देखते हैं कि जो आर्थ्रोस्कोपी के हवाले से जो फवायद आपने सुने, और बात हुई कि आप पहले जब टाइम पर अपना चेकअप कराएंगे, जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो यकीनन उसके आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को उसके फवायद भी हासिल होंगे। हम अक्सर औकात खुद से तजर्बात करते हैं, खुद अपनी मर्जी के डॉक्टर ढूंढते हैं और फिर कहते हैं 4 दिन एक ही प्रॉब्लम है, 2 दिन गए यार मजा नहीं है, वो मुझे उसे सही से देखा नहीं है, उसकी मेडिसिन से अफाका नहीं हो रहा। अब ये नहीं देखना कि यार कितने महीनों से ये मर्ज चला आ रहा है, तो ये भी तो कंफ्यूजन रहती होगी अक्सर। ये 2-3 दिन में डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे आपको तसल्ली नहीं हुई, उसी के पास वापस जाएं और उसी के साथ दोबारा डिस्कस करें। शायद पहले कोई चीज मिस हो गई हो या कोई चीज आपने सही एक्सप्लेन ना की हो, तो पेशेंट को उसी डॉक्टर के पास दोबारा आना चाहिए, उसी का डिस्कस होना चाहिए और उसी के साथ डॉक्टर और पेशेंट में इत्मीनान सबसे अहम चीज है। सबसे इत्मीनान अहम चीज है। उस हवाले से हमारे पेशेंट और हमारे डॉक्टर्स को भी इस हवाले से जो है उनको भी ख्याल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात करते हैं अपने बुजुर्ग अफराद के हवाले से, जो बुजुर्ग अफराद अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अब अच्छी लाइफ किस तरह से गुजार सकते हैं? अच्छी मीन क्या वो भाग तो नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल किस तरह से रह सकते हैं? खुश भी उन्होंने रहना है, डिप्रेशन में भी ना जाए, स्ट्रेस में भी ना जाए, हेल्थी भी नजर आए और एक नॉर्मल किस तरह से रह सकते हैं? क्या करना चाहिए? एक बात आपकी ये देखें, बुढ़ापा देखें, एज इज जस्ट नंबर्स। तो आपने अपने, वही मैंने पहले बात की थी कि बुढ़ापा अपने पर तारी नहीं करना। मेरे पास बाहर के मुल्क में, अमेरिका में 90 साल के बंदे जो कि तैराकी करते थे, बाकायदा मैराथन रन कर रहे थे, 90 साल के 90 साल के, ये आप देख लें। तो वो यही है कि बुढ़ापे के ऊपर तारी नहीं करना। इसके लिए 4-5 चीजें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखेंगे, बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपकी वसातत से इस पूरे सेटअप के जरिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा
ہمارے ملک میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے جو کہ 60 سال سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے لوگ ایسے ہوئے, اگین یہ سمجھ لینا کہ 60 سے اوپر ہو گئے تو بس بونس لائف ہے, جتنی ہے اتنی, ایسی بات نہیں ہے. اس کو ایک تو ذہن سے نکال دیں. دوسرے اپنی خوراک کا خیال رکھیں, جس میں پانی جو ہے نا 1.5 سے 2 لیٹر پانی پئیں, نمک کا استعمال کم سے کم کریں, چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں, سبزی کو اور فروٹ کو اپنی کم از کم آدھی پلیٹ جو ہے نا 50% روزانہ کی تقریباً. اگر آپ ایک پلیٹ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں تو اس پلیٹ کا آدھا حصہ تقریباً سبزی اور فروٹ ہونا چاہیے. وہ سبزی پکی بھی ہو, کچی ہو, فروٹ ہو, باقی چیزیں ہو. تو اس چیز کو اپنے آپ ذہن میں رکھیں. تو ایک تو یہ ہوگی خوراک کی احتیاط. دوسری نیند بہت ضروری ہے. بوڑھے لوگوں کو زیادہ نیند کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو 8-10 گھنٹے نیند کی ضرورت, ان کو 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے نیند بھی پراپر مل جائے تو ان کا زندگی جو ہے نا وہ اچھی گزرتی ہے. ایک تو اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے, بھوک بھی اچھی لگتی ہے, جسم ایک قوت ارادی بھی مضبوط ہوتی ہے, قوت مدافعت جو ہوتی ہے جو لوگوں کی کم ہو جاتی ہے اسٹریس کی وجہ سے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے اسٹریس کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ نیند کا خیال بڑا ضروری ہے. اور نیند لازمی ہے, نوجوانوں کے لیے بھی لازمی ہے جو سارا دن جاگتے رہتے ہیں, رات کو جاگتے رہتے ہیں, 12-2 بجے 3 بجے سوتے ہیں, پھر صبح. تو نیند کا ہر لائف میں لازمی حصہ ہے. اگر پراپر نیند نہیں ہوگی تو آپ اسٹریس, اینزائٹی اور دیگر چیزوں کا شکار ہوں گے اور پھر آپ کے سامنے نتائج ہوں گے. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ورزش, اور خاص طور پہ جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو ورزش, میں آپ کو یہ وزن اٹھانے کی بات نہیں کر رہا یا باڈی بلڈنگ کی بات, میں آپ کو ایروبک ایکسرسائز جو کہ اسٹریچ کی, لچک کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اور بیلنس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں, جس میں صبح یا شام کی واک ہو گئی, تھوڑا بہت جاگنگ ہو گئی. یہ آپ نے زندگی کا معمول بنانا ہے. یہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے اصولوں میں رکھنا ہے کہ میں نے ورزش جو ہے اور آپ سارا اپنا تجربہ باہر کے تجربے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں لازمی کرنی ہے. کیونکہ اکثر اوقات ہم بعض کو ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا, امریکہ سے کیا, اس کے بعد باقی ممالک میں, پاکستان میں, اور یہ تجربے سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. اگر پھر بھی ہم نہیں کرتے تو یقیناً خود ہی اس چیز کا شکار ہوں گے. اچھی ڈائٹ رکھنی ہے, ہم نے اچھی خوراک رکھنی ہے, سبزیوں کا استعمال کرنا ہے. یہ وہ بیسک باتیں ہیں جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں, اور آپ کو ایکسپرٹ ڈاکٹر بھی اگر یہ بات کہیں, بار بار کہیں, تو اب تو عمل کرنا چاہیے ہم سب کو. اور اس کے علاوہ ساتھ کچھ اور, اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کی زندگی ہوتی ہے انسان کام کرنا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے, آپ سکون سے زندگی کمرے میں, لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو مصروف رکھا جائے. اس کے اگر دماغ کو مصروف نہیں رکھا جاتا ہے تو اس سے پھر ڈپریشن ہونے کا خطرہ ہے. 2 چیزیں ہیں. جی, دماغ کو لوگ سوچتے ہی بہت ہیں, وہ بار بار ایک ہی چیز سوچے جا رہے ہیں, وہ تو پھر ڈپریشن میں جائیں گے. نہیں, مصروف رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بری باتوں کو نہیں سوچیں, اچھی باتوں کو سوچیں. ایک بات. دوسری بات یہ, اب کسی کام میں کوئی آپ کی ہابی ہو, کسی کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کوئی ہاتھ سے کام کرنے کا شوق, کوئی کلرک ہے, کوئی دفتر میں کام کرتا ہے, تو وہ دفتر جائے, اپنے آپ کو مصروف رکھے. یا خط و کتابت کا شوق ہے یا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. جو ہماری بزرگ خواتین ہیں وہ کیا کریں؟ بزرگ خواتین کڑھائی وغیرہ اگر وہ کر سکتی ہیں, کھانے پکانے کا شوق ہے تو کھانے پکانے کے ایکسپیریمنٹس کریں. اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, اپنی زندگی کو مصروف رکھیں. اس سے آپ کی ڈپریشن ایک تو کم ہوتی ہے, دوسرا آپ اپنے آپ کو یوزفل سمجھتے ہیں کہ میں ایک معاشرے کا مفید حصہ ہوں. پھر یہ بھی میں اپنے کیئر گیورز کو بھی کہوں گا کہ ان کی خاص کی فیملی, ان کو یہ نہیں کہیں گے اما جی آپ بوڑھی ہو گئی یا ابا جی آپ بس آرام کیا کریں آرام. ایسے کہنا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. ان کو مصروف رکھیں, ان کو بچوں کو اپنے گرینڈ کڈس کو ساتھ کھیلنے کا موقع دیں, ان کو یہ کرنے کا موقع دیں. ڈاکٹر علی اشرف صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی, پیغام تو یہی ہوگا کہ پیشنٹ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, اپنے مرض کو بہت اس کو لمبا نہ کریں, اس کو پراپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وقت پہ علاج شروع ہو اور تاکہ وقت پہ صحیح ہو سکے. ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر علی اشرف صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, جس طرح ہم نے بتایا آپ کو مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کے کس طرح سے خیال کرنا ہے, بزرگ افراد نے اپنا کس طرح سے خیال کرنا ہے, اس پہ بھی ہمیں تفصیلی روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ جو آرتھوپیڈک کے حوالے سے جو ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے, اور اس حوالے سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاج کے حوالے سے, جوڑ کی تبدیلی کے حوالے سے, پی آر پی انجیکشن کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن بات لاسٹ میں یہی ہوگی کہ جو اگر آپ کسی بھی مرض کا شکار ہو رہے ہیں تو پہلے
ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کرا لیں, تشخیص کرا لیں, وقت پہ تشخیص کرا لیں تاکہ آپ کا ٹائم پہ علاج شروع ہو اور ٹائم پہ آپ صحیح ہوں. آخری سٹیج میں جا کر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس وقت بہت سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے, لیکن اس وقت بھی ڈاکٹر ہماری لائف یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اعتماد لازمی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.